بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہے۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں، بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے، جسے ہائیڈروفول کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچتا ہے۔ اس لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن پر غور و فکر کریں تو ایسے ایجادات کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹیوں کے گھر کو جلا دینے کا حکم دیا اور وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اگر تمہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو ایک ہی کو مارتے، اگر تم نے ایک ایسی امت مخلوق کو مار ڈالا جو ہماری تسبیح پاکی بیان کر رہی تھی۔ چیونٹیوں کے متعلق حکم شریعت یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اسے مارا جا سکتا ہے۔ ہر تکلیف دینے والی مخلوق کو قتل کیا جا سکتا ہے، البتہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ صرف اسے قتل کیا جائے جس نے تکلیف پہنچائی ہو۔ مذکورہ حدیث میں ایک نبی کا قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ شریعتوں میں سے کسی شریعت کی کوئی بات بتائیں تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہی ہوتی ہے۔ زمانے قدیم میں بعض لوگ قرآن مجید میں بیان کردہ اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس میں عجیب طرح کے قصے کہانیاں ہیں کہ جن کے متعلق انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سچی ہوں گی۔ مثال کے طور پر اس آیت کو ہی لے لے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ چیونٹیوں نے نہ صرف باتیں کرتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو اطلاعات بھی بہم پہنچاتی ہیں۔ تاہم جدید تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حشرات اور جانوروں میں سے چیونٹیوں کا رہن سہن انسان کی طرز زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جدید تحقیق کے نتیجے میں درذیل باتیں چیونٹیوں کے متعلق سامنے آئی ہیں۔ حشرات میں سب سے زیادہ معاشرت پسند چیونٹی ہے۔ یہ انتہائی منظم معاشروں میں زندگی گزارتی ہے جنہیں بستیاں کہتے ہیں۔ ان کا نظم و ضبط اس درجے کا ہے کہ تہذیبی انسانی کے متماثل تہذیب کے دعوے دار ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال اور بستی کی حفاظت کرتی ہیں، خوراک پیدا کرتی ہیں اور سنبھالتی ہیں، اور پھر باقی سب کاموں کے ساتھ ساتھ جنگ سے
سے بھی دوچار ہوتی ہیں اور کرتی ہیں۔ ایسی بستیاں بھی ہیں جہاں کاشتکاری اور مویشی پروری جیسے کام ہوتے ہیں۔ ان کے مابین باہمی ابلاغ کا نہایت مؤثر نظام موجود ہے۔ معاشرتی تنظیم، تحسیس کار اور تقسیم کار کے حوالے سے کوئی دوسرا جاندار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کی کچھ بستیاں رقبے اور آبادی میں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کی وضاحت کے لیے انہیں ایک بڑی ریاست مان کر کام کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ٹی ہیکسن کے نتائج سے اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ بڑی بستیوں کی ایک مثال افریقہ کے ایشیکاری ساحل پر فارمیکا چیونٹی کی آبادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک بستی کوئی 2.7 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس میں کوئی 40,000 گروندے ہیں جو باہم منسلک ہیں۔ اس بستی میں 10,80,000 ملکائیں اور 30 کروڑ 60 لاکھ کارکن چیونٹیاں ہیں۔ ایسی بستیوں کو سپر کالونی کا نام دیا جاتا ہے۔ بستی کے اندر خوراک اور پیداواری آلات کے لین دین کا ایک منظم طریقہ رائج ہے۔ چیونٹیوں کے اتنے بڑے علاقے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں کامیابی۔ ایک مثالی بستی میں چیونٹیوں کی 3 بڑی ذاتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ذات ملکاؤں اور نروں کی جو نسل کشی کا کام کرتے ہیں۔ دوسری ذات سپاہی چیونٹیوں پر مشتمل ہے، بستیوں کی دیکھ بھال کار اور نئی رہائش بستیوں کے لیے علاقے کی تلاش کا کام کرتی ہیں۔ تیسری ذات کارکن چیونٹیوں کی ہے۔ ساری کارکن چیونٹیاں بانجھ مادائیں ہوتی ہیں۔ ان کا کام مادر چیونٹی کی دیکھ بھال اور بچوں کی صفائی ستھرائی۔ بستی کے باقی سب کام بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ کارکن گھروندوں کی راہداریاں اور گیلریاں بناتے ہیں، خوراک تلاش کرتے ہیں اور گھروندوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ مسلسل جاری و ساری عمل ہے۔ کارکن اور سپاہی چیونٹیوں کے آگے چل کر مزید گروہ بندی ہوتی ہے۔ ان گروہوں کو غلام، چور، آیا، معمار اور ذخیرہ کرنے والوں کے نام دیے جاتے ہیں۔ ہر گروہ کا اپنا کام ہے۔ ایک گروہ کی ساری توجہ دشمن کے خلاف جنگ یا شکار کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ گروندے بناتا ہے۔ ایک اور گروہ ایسا بھی ہے جو ان سب کی خبر گیری کرتا ہے۔ جب چیونٹیوں کے سب سے بڑے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو لڑاکا چیونٹیاں پشت کے بل الٹی لیٹ کر بستی کے سوراخوں سے اور پرندوں کی طرف تیزاب فائر کرتی ہیں۔ جنوبی رخ کے اس خانے میں ملکہ چیونٹی کے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ اس خانے کا درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ مرکزی دروازہ اور بغلی دروازہ، ان دروازوں پر چوکیدار چیونٹیاں متعین ہوتی ہیں۔ خطرے کی صورت میں یہ اپنے سر سوراخوں میں پھنسا کر دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ بستی کی رہائشی چیونٹیاں داخل ہونا چاہیں تو اپنے سر پر لگے بال نما اینٹینا سے چوکیدار کے سر پر دستک دیتی ہیں اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر انہیں اپنی اس دستک کا طریقہ بھول جائے تو چوکیدار انہیں وہاں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس خانے میں چیونٹیاں اناج کے دانوں کے غیر استعمال شدہ خول اور مردہ چیونٹیوں کے جسم رکھتی ہیں۔ مردہ خانے میں محافظوں کا کمرہ، اس کمرے میں سپاہی چیونٹیاں 24 گھنٹے تیار رہتی ہیں۔ خطرے کا معمولی سا اشارہ بھی ملے تو فوراً جوابی عمل کرتی ہیں۔ عمارت کی بیرونی دیوار گھاس پھوس اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے بنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بیرونی موسمی اثرات جیسے گرمی اور سردی وغیرہ عمارت کے ماحول پر اثر انداز نہیں۔ بچوں کی پرورش کا خانہ، اس کام متعین چیونٹیاں ایک سفید میٹھی رطوبت پیدا کر کے جسم میں جمع رکھتی ہیں۔ بوقت ضرورت پیٹ کو اپنے اینٹینا سے چھید کر بچوں کو کھلاتی ہیں۔ گوشت کا ذخیرہ والا خانہ، مکھیاں، جھینگر، دشمن چیونٹیاں اور دوسرے حشرات کو ہلاک کرنے کے بعد اس خانے میں رکھا جاتا ہے۔ اناج کا خانہ، چیونٹیاں اناج کے بڑے ٹکڑوں کو کتر کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہ موسم سرما میں بطور ڈبل روٹی استعمال ہوتی ہے۔ لاروائی کی دیکھ بھال کا خانہ، اس جگہ لاروائی کو خاص چیونٹیاں اپنا لعاب دہن لگاتی ہیں جس میں اپنے بائیوٹک مرکبات شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے بیمار ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ سردیوں والا خانہ، موسم سرما میں سرمائی نیند سونے والی چیونٹیاں اس خانے میں نومبر سے مئی تک سوئی رہتی ہے۔ جاگنے پر ان کا پہلا کام اس کمرے کی صفائی ہوتا ہے۔ عمارت کو گرم رکھنے کا انتظام، اس شعبے میں پتوں کے ٹکڑوں کو گھاس پھوس سے ملایا جاتا ہے۔ اس عمل سے خارج ہونے والی حرارت سے عمارت کا اندرونی درجہ حرارت 20 سے 30 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ انڈوں کا ذخیرہ، اس خانے میں ملکہ کے انڈے ترتیب سے رکھے جاتے ہیں۔ جو انڈا ایک خاص عمر تک پہنچتا ہے
उसे उठाकर ग्रीन हाउस में पहुंचा देते हैं। शाही कमरा, इसमें मलका अंडे देती है। उसे खिलाने और सफाई की जिम्मेदार कारकुन इस जगह मलका के साथ क्याम करते हैं। इस सदी में की गई तहकीकात से पता चलता है कि इस मखलूक में ज़राए इब्लाग का नाकाबिल यकीन सिलसिला पाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक अशात में इसे यूं बयान किया गया है कि हर चींटी, बड़ी हो या छोटी, के दिमाग में हिस्से आज़ा का एक निज़ाम होता है जो कई मिलियन के हिसाब से कीमियावी और बसरी पैगाम वसूल करता और समझता है। इसका दिमाग 5 लाख आसाबी खुलियों से मिलकर बना है। इसकी आंखें भी 1 से ज्यादा अतसों से मिलकर बनी है। सर से निकले हुए बाल यानी एंटेना वही काम करती हैं जो इंसानी उंगलियों की पोरें और नाक करती है। मुंह के नीचे दाहना के अंदर के उभार जायका महसूस करते हैं। इसके बाद किसी चीज के साथ मिक्स करके उसे पहचानते हैं। इन्हें हिस्से अज़ा की मदद से चींटी का बेमिसाल सिलसिला इब्लाग काम करता है। वो सारी ज़िंदगी इससे काम लेती है। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।